سینئر صحافی فہد حسین نے اپنے تازہ کالم میں لکھا ہے کہ اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ داؤ بڑا کھیلا گیا ہے، مارکا بھی بڑا ہوگا اور کسی ایک کو شکست ہوگی۔ جب فیصلہ ساز ایک سے زیادہ ہوں تو واقعات کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی 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 اور جے یو آئی ایف چاروں اگلے راؤنڈ کی تیاری کرتے ہوئے یہ بات جانتے ہیں کہ اب ہار ہوگی یا جیت، ڈرا کا امکان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منصوبہ ساز ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں۔ وہ جلد بازی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایسی غلطیاں عین ممکن ہیں جن کے بارے میں پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ آج کے تپے ہوئے سیاسی ماحول میں کوئی سیاسی کھلاڑی غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن غلطی نہ کرنا بھی ممکن نہیں، کچھ تو ہونا ہے۔ اسی لیے اگلے 60 دن اہم ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی سیاسی جنگ کے خاتمے کا بھی وقت ہو جائے گا۔ رمضان ایک وقفہ مہیا کرے گا جس سے یا تو اس لڑائی کا زور ٹوٹ جائے گا یا پھر دونوں جانب سے اگلے معرکے کے لیے مزید زور و شور سے کوشش شروع کر دی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے تو طے شدہ ٹائم ٹیبل ہے۔ پی ٹی آئی اور پی 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 اس ماہ کے آخر میں لانگ مارچز کے لیے اپنی اپنی سیاسی قوت کو متحرک کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اس ماہ کے آخر میں کراچی سے اپنی پارٹی کا مارچ شروع کریں گے اور اسے سندھ سے پنجاب کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی گھوٹکی سے اسی وقت کراچی کی طرف عوامی جلوس لے کر نکلیں گے۔ ان کا مقصد پی 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 کی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مہم کا توڑ کرنا ہے۔ ان دونوں مہمات سے متعلق تفصیلات اگلے چند دنوں میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور 24 گھنٹے خبروں کا حصہ ہوں گی۔ یہ میدان ایک ایسے موقع پر سجنے جا رہے ہیں جب پارلیمان کے اندر کی کارروائی ٹھنڈی پڑ رہی ہے۔ منی بجٹ کی گہما گہمی ختم ہو چکی ہے اور ساتھ ہی دونوں ایوانوں میں اس دوران حکومت کے خلاف کسی بغاوت کا خوف بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا جسے لگے کہ یہ مسئلہ اس ماہ دوبارہ سر اٹھائے گا۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں کے سوا کسی اہم قانون سازی یا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کسی ممکنہ تنازع کے امکان کی غیر موجودگی میں تمام تر توجہ لانگ مارچز کی جنگ پر مرکوز ہوگی۔ ٹی وی اسکرینوں پر بہت سے اسپلٹ اسکرین مواد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نیوز رومز کے مینیجرز کے لیے دونوں اطراف سے دباؤ برداشت کرنے کا مرحلہ مشکل ہوگا۔ جب ایک ہی وقت میں متعدد سیاسی جماعتوں کی خبریں آ رہی ہوں تو نیوز روم مینیجرز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو براہ راست دکھائیں، کس کو پوری اسکرین پر لائیں، کس کو آدھی، کس کی آواز کھولیں، کس کی بند کریں، کب کٹ کر کے کیمرہ کہیں اور لے جائیں، اور ہاں، یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہو۔ یہ فیصلے کٹھن ہوتے ہیں۔ جب وزارت اطلاعات، پیمرا، متعدد مشیران، پارٹیوں کے سیکریٹری اطلاعات اور یقیناً چینل مالکان مسلسل نیوز روم کے سربراہان کو کالز کر رہے ہوں۔ یہ صورتحال بہت ہی پریشان کن ہوتی ہے کیونکہ سیاسی اور میڈیائی مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور اس کا ملبہ نیوز روم میں کام کرنے والے پروفیشنلز پر گر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوگا جب پی 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 اور پی ٹی آئی اپنے اپنے لانگ مارچ پر ایک ہی روٹ پر نکلیں گے۔ میڈیا کے لیے دوہری مصیبت یہ ہوگی کہ یہ دونوں جماعتیں حکومتیں بھی کر رہی ہیں، لہٰذا اپنا سرکاری حجم بھی بہتر کوریج کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اس جنگ کا پہلا مرحلہ ان لانگ مارچز سے پہلے ان کی تیاریوں کے دوران شروع ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوگا جب بڑی تعداد میں دونوں جانب سے مارچ ایک دوسرے کی سمت میں سندھ کے شہروں دیہاتوں سے آگے بڑھیں گے۔ اس مرحلے میں یہ خطرہ بالکل موجود ہے کہ کسی تصادم یا تشدد کے واقعے کے باعث صورتحال خراب ہو جائے۔ یاد رکھیے، سندھ میں پولیس پی ٹی آئی سے نبرد آزما ہوگی، پنجاب میں پولیس پی 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 کے سامنے ہوگی۔ ہر عمل کا ایک بالکل برابر اور متضاد رد عمل ہو سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ تب شروع ہوگا جب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کراچی اور پیپلز پارٹی کا اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ کیا بلاول ہاؤس کے باہر کراچی میں یا اسلام آباد میں ڈی چوک پر دھرنا ہوگا؟ یہ متوازی پیش آئے واقعات جذبات کو انگیختہ کریں گے اور حرارت پیدا کریں گے، جیسے دونوں جماعتوں کی کیلکولیشن میں ان کے کارکنان چارج ہوں گے۔ چوتھا مرحلہ ان مارچز کے اختتام کا ہوگا اور جن شرائط پر یہ اختتام ہوگا، بہت کچھ ہے جو ان 4 مرحلوں میں حالات کو خرابی کی سمت لے جا سکتا ہے۔ اور جب یہ مارچ ختم ہو رہا ہوگا، پی ڈی ایم کا شروع ہو رہا ہوگا۔ جمعیت اور نون لیگ کے اس اتحاد نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس مارچ کے بارے میں بہت سا ابہام ہے، مقاصد کے سلسلے میں بھی اور متوقع نتائج کے معاملے میں بھی۔
پی ڈی ایم کے مارچ کو جو بھی حاصل کرنا ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت انتہائی کم ہوگا، کیونکہ اپریل کے پہلے ہفتے میں رمضان شروع ہونے جا رہے ہیں، یعنی اسے اپنے مقاصد پہلے 10 دن کے اندر اندر حاصل کرنا ہوں گے۔ بہت سی میڈیا کوریج کے علاوہ بھی کچھ ہے جو پی ڈی ایم حاصل کر پائے گی۔ ان 60 دنوں میں پیش آنے والے واقعات اگلے 60 دنوں کے لیے ماحول بنائیں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ سب کو سانس لینے کا موقع فراہم کرے گا، پھر بلدیاتی انتخابات سے ایک نئے راؤنڈ کا آغاز ہوگا۔ مارچ 27 کو ہونے والا خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا انعقاد شاید موسمی حالات کے پیش نظر رمضان کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے میں بھی شکست کھا گئی اور پنجاب میں بھی جہاں اس کی مقبولیت کو بڑا دھکا لگا ہے تو لانگ مارچز میں بچ جانے کے باوجود اس کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو جائے گی۔ حکمراں جماعت کا عام انتخابات تک کا سفر اور بھی دشوار گزار ہو جائے گا۔ اگلے 60 روز اور پھر اس سے اگلے 60 روز اچھا خاصا تماشا لگے گا، تیاری پکڑ لیں۔